وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. ہم ہوتے تو مفت میں کھاتے بیٹھ جاتے. اللہ کے رسول نے بھائی بنا دیا ہے, اب یہ لوگ بھائی ہمیں مان چکے ہیں, بیٹھ کر مفت میں کھاتے رہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفت خور نہیں بنایا, بلکہ یہ کہا کہ اب ایک آدمی کماتا تھا, اب 2 آدمی کمائیں گے, یہ بھائی بھی کمائے گا. اس طرح آمدنی بڑھے گی اور اس طریقے سے معاش کا مسئلہ اس کا بھی حل ہو جائے گا, اس کا بھی حل ہو جائے گا. یہ احتیاطی تدبیر تھی. سب سے پہلے معاش کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے. اور یہی سے یہ پوائنٹ نکلا کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہے, اسے مٹانا ہے, تو معاشی میدان میں اسے توڑ کر رکھ دیا جائے. جی, ہمیں سیرت کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں معاش کے مسئلے میں بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا. اسلام دشمن طاقتیں اور اسلام دشمن تحریکیں اسی سازش میں ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے معاشی حالت کو توڑ دیا جائے اور یہ لوگ کاسے گدائی ہاتھ میں لے کر کے ہمارے در کے اوپر آ جائیں. کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو, معاش کے میدان میں اسے دیوالیہ کر دو, تباہ برباد کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر دیکھیے, اللہ اکبر. آج مسلمانوں کے لیے ایک ضابطہ ہے, ایک لا ہے, ایک قانون ہے کہ معاش کے مسئلے کو پہلے مضبوط کرو. پہلے مردم شماری ہوئی, معاش کا مسئلہ حل ہوا, اور اس کے بعد آپ نے تمام مدینہ والوں کو جوڑا. ایک حیرت انگیز بات ہے, تقریباً 20-25 قبائل تھے. مدینے میں آدھے یہودی تھے, آدھے عرب تھے. عرب میں کون کون؟ وہی 2 قبیلے والے, اوس اور خزرج, جو بعد میں انصاری کہلائے. تو عربوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج, اور ان کی بہت ساری شاخیں, ان کے بہت سارے قبیلے. یہودی آدھے اور آدھے عرب. عیسائی میرا خیال ہے رہے ہوں گے 50 کی تعداد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تدبیر یہ کی, عیسائیوں کو بھی بلایا, 50 کے 50 آ گئے. یہودیوں کو بلایا, وہ بھی آ گئے. اوس اور خزرج کے تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا, سب آ گئے. اور آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھو, ہر قبیلہ خود مختار ہے, آزاد ہے. دشمن قبیلہ جب ایک قبیلے کے اوپر حملہ کرے گا اور دوسرے قبیلے غیر جانبدار بنے رہیں گے تو وہ قبیلہ مار لیا جائے گا, قبیلہ تباہ ہو جائے گا. اس طرح تو دشمن قبیلہ دھیرے دھیرے تمام قبائل کو ختم کر دے گا. تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک مشترکہ حکومت بنا لی جائے کہ اگر کوئی باہر کا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم سب مل کر کے اس کا مقابلہ کریں. کتنی عجیب و غریب بات ہے یہ, کتنی عجیب و غریب بات ہے. تمام کے تمام لوگ متفق ہو گئے اور اس سلسلے میں 52 نکاتی دستاویز تیار ہوئی, 52 دفعات بنائے گئے اور ایک دستوری شکل دے دی گئی. تحریر میں آ گیا وہ دستور. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئی. یہ 52 نکاتی دستور کب لکھا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا, آپ کی نگرانی میں لکھا گیا. اور اسی طریقے سے صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ لکھوایا گیا اس پر آپ نے کہہ دیا کہ میرا نام لکھ دو. نام کے اوپر اعتراض ہوا کہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے, محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے. یہ سرکاری مراسلے ہیں جن کی طرف میں نے رہنمائی کی. اور ایک کام تو بڑا عجیب و غریب آپ نے کیا, انشورنس یونٹ بنائی, انشورنس نظام بنایا. یہ انشورنس نظام کوئی نیا نظام نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظام ہے. اس کی شکل کیا تھی؟ چونکہ فائدے والی چیز ہے اور سرکاری مراسلے سے متعلق ہے, جو حدیث کی پہلی قسم ہے کہ جسے تحریری شکل دی گئی, میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کسی آدمی کو اگر قتل کر دیا جاتا, یہ قاتل ہے, اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو 100 سرخ اونٹ دینے ہیں, 100 اونٹ دینے ہیں خون بہا میں. اب بتائیے قاتل کے پاس اگر بال بچے ہیں, غریب آدمی ہے, 100 اونٹ کیسے دے گا؟ 1 اونٹ
100 آدمیوں کی غذا کے لیے دن بھر کے لیے کافی ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10,000 دن تک ایک آدمی کو بیٹھا کر کھلایا جائے. قاتل نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اب اسے 100 اونٹ دینے, اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے. کیا کرنا؟ خون بہا دینا ہے مقتول کو, مقتول کے وارثین کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے اندر ایک یونٹ بنا دی کہ اس کے اندر تم پیسے جمع کرتے رہو, انشور کرتے رہو, جمع کرتے رہو, اور تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی اگر قتل کر دے تو مقتول کے وارثین کو اس یونٹ سے پیسہ دیا جائے. کچھ قاتل دے دے, اور اگر قاتل نہ دے پائے تو وہ یونٹ دے. پھر دوسرے قبیلے کے اندر بھی آپ نے انشورنس یونٹ بنا دی کہ اگر یہ قبیلہ نہ دے سکے تو دوسرا قبیلہ اس کی امداد کرے. تیسرے قبیلے کے اندر بھی آپ نے انشورنس یونٹ بنائی کہ اگر 2 قبیلے مل کر نہ دے سکے, قاتل نہ دے سکے, تو تیسرا قبیلے کی جو یونٹ ہے وہ یونٹ قاتل کی مدد کرے, خون بہا دینے میں اس کی مدد کرے. اور اگر تمام قبائل کی یونٹیں, انشورنس یونٹس اگر نہ دے سکے, قاتل کے خون بہا کی مقدار جو 100 اونٹ کی ہے رقم نہ دے سکے, تو مرکزی حکومت اس میں دخل اندازی کرے گی. پھر مرکزی حکومت سے پیسہ دیا جائے گا اور سب مل کر کے مرکزی حکومت کے ساتھ اس کے خون بہا کو ادا کریں گے. انشورنس یونٹ بنائی آپ نے. جانتے ہیں یہ انشورنس کس طریقے کی تھی؟ ایک ہوتا تھا کیپیٹلسٹ, ایک ہوتا میوچولسٹ. تو یہ جو انشورنس نظام تھا یہ کیپیٹلسٹ نہیں تھا. کیپیٹلسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیپیٹلسٹ انشورنس جو انشورنس نظام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں سارا کا سارا منافع, ساری کی ساری منفعت سرمایہ دار لے لیتے ہیں. اسی وجہ سے کیپیٹلسٹ ہے. ساری منفعت چلی جاتی ہے سرمایہ داروں کو. اور میوچولسٹ جو انشورنس نظام ہے اس کے اندر جو لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں, داخل کرتے ہیں, منفعتیں برابر برابر تقسیم ہو جاتی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو آپ نے انشورنس نظام بنایا تقریباً میوچولسٹ سسٹم سے ملتا جلتا تھا. یہ بھی نہیں کہہ سکتا بالکل میوچولسٹ تھا, بلکہ میوچولسٹ نظام سے بالکل ملتا جلتا تھا. یہ کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کروایا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ چونکہ بہت سارے مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں, یہودی رہتے ہیں, اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں. کچھ لوگ ہیں جو عیسائی ہیں, انجیل کے اوپر عمل کرتے ہیں, وہ لوگ اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں. لیکن جب 2 مذہب کے ماننے والے فریقین اگر اختلاف کر لے تو پھر حکمراں جو ہوگا شہر کا, جو سب سے بڑا ہوگا, اس کی عدالت میں فیصلہ جائے گا, اور وہ جو فیصلہ کرے گا سب کو ماننا پڑے گا. اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریری دستور بنایا, اس تحریری دستور کے 52 نکات تھے, 52 دفعات تھی. تحریری دستور عمل میں آ گیا. تو حدیث کی ایک قسم تو یہ ہے سرکاری مراسلے کی شکل میں. اچھا ایک چیز میں بھول گیا, حدیث تو معلوم ہو گیا کسے کہتے ہیں, سنت معلوم ہو گیا کسے کہتے ہیں. ایک ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے. حدیث قدسی کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. یہ پیرس کی ایک لڑکی ہے, عائشہ نام ہے, ایمان لے آئی وہ بچی. ایمان لانے کے بعد اس نے 2 سال میں اتنی عربی سیکھ لی کہ ریاض الصالحین جو ہماری مائیں بہنیں پڑھتی ہیں اور ہمارے علماء بھی اس کا درس دیتے رہتے ہیں, ریاض الصالحین جو تقریباً 700 صفحات پر مشتمل کتاب ہے, ضخیم کتاب ہے, اس کو اس نے فرینچ زبان میں منتقل کر دیا ہے. اور وہ ایک مقالہ لکھنے بیٹھ گئی جس کا موضوع حدیث قدسی تھا کہ حدیث قدسی سے کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں, کیا کیا چیزیں حدیث قدسی کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے. آپ ایک اعتراض یہ بھی کر سکتے ہیں کہ حدیث قدسی جب اللہ فرماتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں, تو اسے قرآن میں کیوں نہیں لے آیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث قدسی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ قرآن حکیم کے اندر بعض جو باتیں ہیں ان باتوں کو دوسرے الفاظ میں تاکیدن بیان کر دیا گیا ہے. بات وہی قرآن کی ہے لیکن الفاظ بدل کر کے تاکیدن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان کیا, لہذا اس کو قرآن میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ فرق ہے قرآن اور حدیث قدسی میں. اب آگے بڑھیے. حدیث کی ایک قسم سرکاری مراسلہ, میں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے لکھا جاتا رہا. مراسلہ کہتے ہیں جو لکھا جائے.
اور حدیث کی دوسری قسم جسے صحابہ نے از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور آپ کی ادائیں نقل کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے تھا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، آپ کی باتیں بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں، بہت اہم ہوا کرتی ہیں، لیکن میرا حافظہ کمزور ہے اللہ کے رسول، تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استعن بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لے، داہنے ہاتھ سے مدد لے، یعنی اس کو لکھ لے۔ تو وہ صحابی لکھنے لگے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، 17 سال کی عمر میں انہوں نے سریانی زبان بھی سیکھ لی، اتنے قابل آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت یہ انجیل جو ہمارے درمیان ہے یا تو عربی میں یا سریانی میں ہے۔ پہلے انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جانتے کون سی زبان میں تھی؟ آرامی میں تھی، آرامی زبان میں تھی، آرامی سے یونانی میں منتقل ہوئی، اور انجیل کے معنی ہوتا بشارت۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل موجود تھی اس وقت وہ آرامی زبان میں تھی، یونانی میں منتقل ہوئی، یونانی سے پھر عربی اور سریانی وغیرہ میں منتقل ہوئی۔ تو سریانی زبان میں جو انجیل تھی وہ عربی لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ سریانی زبان سیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا سیکھ لو، اور دیکھو انجیل کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، کیسے کیا ہے، یا سریانی میں کوئی یہودی کا خط آئے تو اس کو پڑھ کر کے سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ 2 ہی مہینے میں، اور ایک روایت میں کہ 15 دن میں انہوں نے پوری زبان سیکھ لی، سریانی زبان سیکھ لی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی باتیں لکھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ میری باتیں لکھ سکتے ہو۔ انہوں نے تقریباً 10,000 حدیثیں لکھی۔ صحیفہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص موجود ہے، صحیفہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص میں تقریباً 10,000 حدیثیں موجود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں کو سنتے بھی تھے، اور کہیں اگر غلطی ہو جاتی تھی ان کے لکھنے میں اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں لکھ لیا کرتے ہو، کبھی اللہ کے رسول غصے میں ہوتے ہیں؟ ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ ہاں اللہ کے رسول غصے میں ہوتے ہیں، وہ باتیں بھی میں لکھ لیا کرتا ہوں۔ یہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ جب غصے میں ہوتے تب بھی میں آپ کی باتیں لکھ لیا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے، میں جب سنجیدگی سے بات کرتا ہوں تب بھی میرے منہ سے حق ہی نکلتا ہے، اور جب میں غصے میں بات کرتا ہوں تب بھی میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، لہذا میری بات لکھتے جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10,000 حدیثیں لکھی ہیں۔ اور آگے بڑھیے، حضرت انس ابن مالک چھوٹے سے تھے، ان کی امی لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میرا بچہ پڑھا لکھا ہے، جیسے آج ہم کہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے چکا ہے، میرا بچہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے چکا ہے، فخر سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرا 10 سال کا بچہ پڑھا لکھا ہے، اسے اپنی خدمت میں لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خدمت میں لے لیا، اندر کے حالات، باہر کے حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں سب دیکھتے رہے، لکھتے رہے۔ ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت حسن ابن عمر ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے کہ جب بھی لوگ ان سے سوال کرتے تو یہ ایک صندوق سے ایک رجسٹر نکالتے، ایک دفتر نکالتے، اور اسی دفتر سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ وہ دفتر ہے جس کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصحیح فرمائی ہے۔ گویا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حدیثوں کا ایک رجسٹر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا محترم میرے لیے حدیثوں کی کتابیں لکھ دیجئے۔ 500 حدیثوں پر مشتمل کتاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی مان لائے 7 ہجری کے اندر ہی مان لائے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً یہی کوئی 4 سال پہلے 5 سال پہلے ہی مان لائے ہیں، جنگ خیبر کے موقع پر۔ ان کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ جب لوگ ان کے پاس آ کر کثرت سے سوال کرتے تو یہ بھی ایک رجسٹر نکالتے، یہاں تک کہ ان کے ایک شاگرد نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے، تو کہتے نہیں میں نے حدیث بیان نہیں کی۔ کہا کہ نہیں مجھے یاد ہے آپ نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ کہا کہ اچھا چلو گھر چلو، میں نے تحریری طور پر حدیثیں لکھ رکھی ہیں، تحریری طور پر رجسٹر میں موجود ہے، چلو اگر اس میں یہ حدیث موجود ہے جس کو تم کہہ رہے ہو تو سمجھو میں نے بیان کیا ہوگا۔ گئے
اور ایک جلد نکالی, دیکھا تو اس کے اندر وہ حدیث نہیں ہے. پھر دوسری جلد کھولی, اس کے اندر وہ حدیث نہیں ہے. تیسری جلد کھولی, اس کے اندر وہ حدیث نہیں ہے. ایک چوتھی جلد کھولی, اس کے اندر معلوم ہوا کہ وہ حدیثیں موجود. فوراً چلا پڑے, خدا کی قسم وہ حدیث میں نے بیان کی ہے, اس لیے کہ وہ حدیثیں یہاں لکھی ہوئی موجود ہیں. ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بائی ہارٹ کرنے کی بھی ترغیب دیتے تھے, ایسے ہی حدیثیں بھی لکھی جاتی تھی اور حدیثوں کو لوگ مزبانی یاد بھی کیا کرتے تھے. ہاں, ایک اعتراض کر سکتے ہیں آپ کہ کچھ حدیثوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فلا تکتبوا انی غیر القرآن, قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ مت لکھو. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جن لفظوں میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ میری طرف سے کچھ مت لکھو اور جس نے لکھا ہے وہ مٹا ڈالے, در حقیقت کسی بھی روایت کی سند صحیح نہیں ہے. ایک روایت مسلم میں ہے, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلم سے یہاں غلطی ہو گئی ہے, اس لیے کہ وہ ابو سعید خدری کی ذاتی رائے ہے اور غلطی سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری طرف سے جو باتیں ہیں جن لوگوں نے لکھا ہے اسے مٹا ڈالے اور میری طرف سے کچھ نہ لکھیں. یہ بات بالکل غلط ہے اور پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو بخاری ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر گڑبڑی ہو گئی ہو, روایت کرنے میں, حدیث لانے میں غلطی ہو گئی ہو. ٹھیک ہے, آپ امام بخاری پر شک کر سکتے ہیں, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکیلے تو نہیں ہے اس حدیث کو لانے میں. دیکھو وہ یہ کہتے ہیں, امام بخاری یوں کہتے ہیں, میں نے سنا اپنے استاد امام احمد بن حنبل سے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد عبد الرزاق ابن حمام سے. عبد الرزاق ابن حمام کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد معمر ابن راشد سے. معمر ابن راشد کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد حمام ابن منبہ سے, اور حمام ابن منبہ کہتے ہیں میں نے اس کو نافع سے سنا. نافع کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے سنا, اور ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ تو اگر امام بخاری کوئی بات کہتے ہیں تو بخاری میں دیکھو وہ حدیث ہے, لیکن جب ہم مسند امام احمد بن حنبل میں دیکھتے ہیں تو یہ حدیث وہاں بھی موجود ہے. اور جب اب آپ امام احمد بن حنبل پر بھی شک کر سکتے ہیں, لیکن جب عبد الرزاق کی کتاب مصنف دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے. چلو عبد الرزاق کے اوپر بھی شک کر سکتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے استاد معمر ابن راشد کی کتاب الجامع کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے. اب معمر ابن راشد پر بھی شک کر سکتے ہیں آپ, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معمر ابن راشد کے جو استاد ہیں حمام ابن منبہ, ان کے صحیفہ حمام ابن منبہ میں بھی وہ روایت موجود ہے. اب بتائیے کس کے اوپر شک کریں گے؟ لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر شک کرنا یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے, اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکیلے نہیں ہے اس حدیث کو لانے میں. وہ جو روایت کرتے ہیں اور روات جو ہوتے ہیں حدیث کی سند میں, ان روات کی کتابوں میں بھی وہ حدیث موجود ہوتی ہے. لہذا یہ کہنا امام بخاری سے غلطی ہو سکتی ہے, ارے وہ امام بخاری غلطی کر سکتے ہیں, لیکن وہی حدیث تو دوسرے راویوں کی کتابوں میں بھی ملتی ہے. صحیح حدیث ہو سکتا ہے کوئی گڑھ کر کے سند لگا دے اور کہہ دے یہ صحیح حدیث ہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. حدیث کو پرکھنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ حدیث کی سند میں جو راوی آئے ہیں صرف ان کی تحقیق کر لی جائے اور کہہ دیا جائے یہ ثقہ ہے لہذا حدیث صحیح ہے. نہیں, حدیث کو پرکھنے کے لیے تقریباً 100 معیارات ہیں. جب ان 100 کسوٹیوں سے حدیث گزرتی ہے تب جا کر کے حدیث صحیح بنتی ہے. صرف راوی کی تحقیق کر کے کہ یہ ثقہ ہے بس حدیث صحیح ہو گئی. اب دیکھو ایک آدمی کہتا ہے سولمی نام کا کہ میں نے سنا کہ جی تو سولمی یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا امام مالک سے. امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نافع سے. نافع کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ ابن عمر سے, اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہے کہ یہ جو ہے کرتے ہوئے دیکھا. اب اوپر والی سند تو سلسلۃ الذہب ہے, امام مالک نافع عبداللہ ابن عمر, اچھی سند ہے, تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ سب جانتے ہیں. اب سولمی کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے؟ اب اس کی تحقیق ہوگی. اب سولمی جو کہتا ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے, سولمی کون ہے؟ تحقیق ہوگی. اب اگر پتہ نہیں چلا تو مجہول ہے, روایت مجہول ہو گئی, معلوم نہیں وہ سولمی ہے کون, کہاں کا رہنے والا ہے, نہیں ملا تو روایت مجہول. اور اگر معلوم ہو گیا کہ بنگلور کا ہے, اب تحقیق ہوگی کہ بنگلور میں سولمی نام کے کتنے لوگ ہیں,
اور یہ روایت کرنے والا کون ہے؟ اب چھانبین ہوگی اس کے باپ کا نام کیا ہے جس نے روایت کیا ہے، اس کے باپ کا بھی نام معلوم ہو گیا تو اب تحقیق ہوگی کہ یہ صادق ہے کاذب ہے، جھوٹا یا سچا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ کاذب ہے، حدیث نہیں لی جائے گی، حدیث لی نہیں جائے گی۔ اور اگر معلوم ہو گیا کہ سچا ہے تو پھر تحقیق ہوگی، ٹھیک ہے سچا ہے جھوٹا نہیں ہے، تو اب تحقیق یہ ہوگی کہ اس کا حافظہ تو خراب نہیں ہے، وہم تو نہیں کرتا ہے، حافظہ پکا ہے یا نہیں، یہ تحقیق ہوگی۔ اور اگر معلوم یہ ہو گیا کہ اس کا حافظہ خراب ہے، حدیث نہیں لی جائے گی۔ اور اگر معلوم یہ ہو گیا کہ اس کا حافظہ بھی صحیح ہے تو اب تحقیق ہوگی کہ امام مالک سے یہ روایت کرتا ہے، کیا یہ روایت امام مالک کے دوسرے شاگرد بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر امام مالک کے دوسرے شاگرد یہ روایت نہیں کرتے تو حدیث شاذ ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ جو روایت کر رہا ہے امام مالک کے دوسرے شاگردوں کو بھی یہ روایت کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے حدیث کی مختصر سی تاریخ، ذرا علمی باتیں تھیں، شاید کچھ باتیں نہ سمجھ میں آئی ہوں۔ بہرحال یہ ایک اہم موضوع ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ آپ سنیں، مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین جلسہ، اب الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے تاریخ حدیث کے عنوان پر کتاب سن رہے تھے، اگر وقت ہوتا تو اور بہت سی باتیں آپ کے علم میں آتی۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی اگر محفل سجی تو اس موقع پر بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور حدیث تشکر سے قبل دو اہم اعلانات ہیں، سماعت فرمائیں کہ جس طریقے سے بتایا گیا کہ انشاءاللہ العزیز سمد ہاؤس میں یعنی 6 تاریخ کو یعنی ٹھیک 4 بجے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں یعنی بالخصوص مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان دن بدن دوسرے معاملات کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمارے یہ مرکزی مسجد اہل حدیث چامار کے مؤسس امام شریف کے یعنی پڑ پوتے محمد ہدایت اللہ شریف صاحب کے نواسے محمد مدثر شریف نے حال ہی میں ایک بہترین کارنامہ انجام دیا، جس کو سارے اخبارات میں پڑھنے والے یا نیوز میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک ہوائی جہاز کا ایک ماڈل تیار کیا، جسے میڈیا نے بڑی خوب شہرت دی، اور کم سنگ مسلم نوجوان کا بہترین تعارف BBC کے ذرائع سے بھی پورا کیا گیا۔ اگر وہ یعنی ہمارے مدثر صاحب اگر موجود ہوں تو وہ آئیں، اگر نہ آئیں تو کم از کم ان کے نانا جناب ہدایت اللہ شریف صاحب ہیں تو وہ آئیں۔ آج جمعیت علماء حدیث کی جانب سے ان کو وہ انعام نوازا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ایسے ہی انعامات ہم دن بدن مسلم طلباء جو ایسے کارنامے انجام دیں گے ان کی ہمت افزائی کے لیے ہم پیش کریں گے۔ اب ہمارے صدر جلسہ مولانا عبدالوہاب جمعی صاحب حفظ اللہ کے ہاتھوں یہ انعام ان کے نانا ہدایت اللہ شریف کو دیا جائے گا۔ اب آخر میں میرے پاس وہ دعوت نامہ ہے، مولوی عبدالقیوم صاحب حدیث اور ضروری اعلان یہ ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جن احباب نے وقت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، مال کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ جو ہمارا تعاون کیا، ہم سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں کہ الہ العالمین آپ کے مال میں، آپ کی کمائی میں، آپ کی عمر میں ترقی عطا فرمائے، اور ایسے ہی دینی کام میں آگے بڑھ کر ہمیں ساتھ دینے والا بنائے۔ اور اس پر حدیث تشکر مولوی عبدالقیوم ہماری حفظ اللہ پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد المصلیین اما بعد، محترم صدر جلسہ، علماء اکرام، مہمانان اعزام اور سامعین اکرام، پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم علماء اہل حدیث بنگلور سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں، جس کی توفیق اور اس کی نصرت سے ہم نے یہ عظیم الشان کانفرنس انعقاد کی، اور ہم ان علماء حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کانفرنس سے خطاب کیا، خصوصاً مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ اور مولانا عبدالوہاب صاحب جامع حفظہ اللہ کا، جنہوں نے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اپنا قیمتی وقت اس کانفرنس نظر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں
मज़ीद तरक्की अता फरमाए और हम उन माविनीन और मुहसिनीन का भी मशहूर हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए हर किस्म का ताउन दिया। अल्लाह ताला उनके इस सारे खैर को कबूल फरमाए और उन्हें जज़ाए खैर दे। और हम उन सामईन और ख़वातीन उम्मत के भी मशहूर हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पूरे जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया और पूरे सब्र और ज़ब्त के साथ इस कॉन्फ्रेंस के उलमा हज़रात के खिताब को गौर से सुना। और हम उम्मीद करते हैं कि जब कभी हम हमारे इस किस्म के दीनी इज्तिमा होंगे उसमें ज़रूर शिरकत फरमाकर हमारा हौसला बढ़ाएंगे। और आखिर में हम उन मसाजिद के जिम्मेदारान भी मुतशक्किर हैं जिन्होंने हमारे इस कॉन्फ्रेंस की निकात का वक्तन फ़ौक्तन ऐलान करके सामईन इकराम को यहाँ पर जमा फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इख्तितामी दुआ।